علم کی باتیں تو رہ گئی۔ اس کے بعد پھر معاویہ کا دور آتا ہے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود کہ تمام احادیث کو بند کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، اسے نشر کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کے باوجود جس وجہ سے احادیث سے دشمنی تھی وہ وجہ ابھی باقی رہی اور اہل بیت کے فضائل ابھی بھی نہ چھپ سکے۔ جب اہل بیت کے فضائل نہ چھپ سکے تو معاویہ نے حدیث ساز فیکٹریاں قائم کر دی کہ جو کچھ تم اہل بیت کے لیے سنتے ہو اس کے مقابل اصحاب کے لیے اور خلفاء کے لیے احادیث جعل کرو۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اور پھر ان حدیث ساز فیکٹریز نے 5000 حدیث، 4000 حدیث، 3000 حدیث کی پروڈکشن دینا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 100 سال تک یہی استبداد قائم رہا اور عالم اسلام میں مطلق تاریکی چھائی ہوئی۔ کوئی نہ علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن بغیر سنت کے، قرآن پڑھنے کی تشویق کی جاتی تھی کہ تم قرآن پڑھا کرو، اور اس طرح جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے اس طرح صرف قرآن پڑھتے رہو، لیکن سمجھنے کی کوئی بات مت کرو، حدیث نقل نہ کرو۔ اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ پھر آج کل جو لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ توجیح پیش کرتے ہیں، وہ بہت سی توجیحات ہیں، اس پہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ کہتے ہیں خود رسول خدا نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی سوى القرآن۔ حدیث موجود ہے، کہتے صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، اگر کچھ اور لکھا ہو تو اسے فوراً مٹا دو۔ مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ حدیث انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ کیا حدیث لکھی ہوئی ہے؟ رسول خدا نے کہا ہے خبردار میری کوئی حدیث نہ لکھنا۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور صحاح میں رکھا ہوا ہے۔ یا یہ حدیث غلط ہے؟ تمہاری گھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تمہارا لکھنا غلط ہے۔ یہ کھلا تضاد۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول نے کہا ہے نہ لکھنا اور وہ رسول کی بات کب تک مانے؟ 100 سال تو مان لیا، 150 سال بعد پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا 150 سال بعد تم نے کیوں لکھنا شروع کر دیا حدیث کو؟ اور 150 سال بعد اسلام میں، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی بات الگ ہے، وہاں پر امیر المومنین کے پاس سارا علم ہے، حدیث کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، لیکن انہیں گوشہ نشین کر دیا گیا ہے، ان سے علم نہیں لیا جا رہا۔ اس کے بعد آپ کے جتنے فرزند ہیں، ائمہ ہیں، ان سے بھی علم نہیں لیا جا رہا ہے، وہ تو سائٹ پہ ہو گئے۔ اسلام کے پاس نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 150 سال بعد تازہ امام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی 150 سال بعد کیا ہوا کہ اسلام میں امام بننا شروع ہو گئے، مفسر بننا شروع ہو گئے، محدث بننا شروع ہو گئے؟ 150 سال بعد امام کو حدیث نشر کرنے کی، بیان کرنے کی آزادی ملی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک صدی بعد، وہ بھی بنی امیہ کی کمزوری کی وجہ سے انہیں سپیس ملتی اور وہ احادیث کو بیان کرنا، علم کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ باقر العلم ہے، اور جب یہ علم کے چشمے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو عالم اسلام میں علم اور علماء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں، رسالت مآب سے تو نہیں لیا، اس کے بعد ایک تاریک دور گزرا ہے، اس تاریک دور کے بعد یہ جو علم آج تمہارے پاس موجود ہے یہ رسول کا علم ہے، یہ تمہارا اپنا گڑھا ہوا ہے؟ یہ رسول کا ہے۔ تمہیں رسول کا علم 100 سال بعد کہاں سے ملا؟ در اہل بیت سے ملا۔ یہ معجزہ ہے، یہ ائمہ کا معجزہ ہے کہ اس میں پھر اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔